السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اللہ کی رسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی سب قرآن پر جمع ہو جاؤ۔ قرآن مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، اختلافات کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس سیدھے راستے پر آمد و رفت رہتی ہے، یہاں شیاطین آتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے، اس دوسرے راستے پر آ جاؤ، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بے شک اللہ کی رسی قرآن ہے۔ یعنی انسان دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو ہر شخص اس کو اپنے راستے کی دعوت دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا راستہ یا بعض نظریات اور بعض خیالات بالکل باطل ہوتے ہیں اور انسان ان کو صحیح سمجھ کر ان کے پیچھے لپک جاتا ہے۔ تو کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے پہلے، اختیار کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ قرآن کے مطابق کتنی درست ہے، یا اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے۔ ابو شریح خزائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کیا تم لوگ یہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں۔ یعنی یہ قرآن مجید جو آپ نے پکڑ رکھا ہے، یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، کیونکہ اس کے بعد تم نہ کبھی گمراہ ہو سکتے ہو اور نہ ہلاک۔ یعنی اگر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارو گے تو انشاءاللہ ہدایت پر اور سیدھے راستے پر ہوگے۔ اور یہ اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالی کی طرف رجوع کر سکو، سوائے اس کے جو اس کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن۔ یعنی قرآن مجید ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر تعلق مضبوط ہو تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی تعلق ضرور مضبوط ہوگا۔ تو اس لیے اس قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اور سیدھے راستے پر قائم ہونے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا پارہ، تلک یہ الرسل رسول، فضلنا فضیلت دی ہم نے، بعدہم ان کے بعض کو، علی بعض پر، منہم ان میں سے بعض وہ ہیں، من جن سے، کلم کلام کیا، اللہ نے، ورفع اور اس نے بلند کیا، بعدہم ان کے بعض کو، درجات میں، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم کو، البینات واضح نشانیاں، وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اسے، بروح القدس ساتھ روح القدس کے، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ ما نہ، اقتتل باہم لڑتے، الذین وہ جو، من بعدہم تھے ان کے بعد، من بعد ما اس کے جو، جاءتہم آ گئی ان کے پاس، البینات واضح نشانیاں، ولیکن اور لیکن، اختلفوا انہوں نے اختلاف کیا، فمنہم پھر ان میں سے کوئی ہے، من جو، آمن ایمان لایا، ومنہم اور ان میں سے کوئی ہے، من جس نے، کفر کفر کیا، ولو اور اگر، شاء چاہتا، اللہ ما نہ،
اقتتلوا وہ باہم لڑتے، ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یفعل کرتا ہے، ما جو یرید وہ چاہتا ہے، یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبلی اس سے پہلے، ان کہ یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، لا نہیں، بیع کوئی خرید و فروخت، فیہ اس میں، ولا اور نہ، خلتن کوئی دوستی، ولا اور نہ، شفاعت کوئی سفارش، والکافرون اور جو کافر ہیں، ہم وہی، الظالمون ظالم ہیں۔ اللہ اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ یعنی الہ برحق، الا مگر، ہوا وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ نہیں پکڑتی اسے، سنۃ اونگ، ولا اور نہ، نوم نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما جو کچھ، فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، الا مگر، باذنہ اس کے اذن سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بینا درمیان ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو، خلفہم ان کے پیچھے ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے، بشیء کسی چیز کا، من علمہ اس کے علم میں سے، الا مگر، بما جو، شاء وہ چاہے، وسع گھیر رکھا ہے، کرسیہ اس کی کرسی نے، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکاتی اسے، حفظہما حفاظت ان دونوں کی، وہوا اور وہ، العلی بلند تر ہے، العظیم بہت بڑا ہے، لا اکراہ نہیں کوئی جبر زبردستی، فی الدین دین میں، قد تحقیق، تبینہ واضح ہو گئی ہے، الرشد ہدایت، من الغی گمراہی سے، فمن تو جو کوئی، یکفر کفر کرے گا، بالطاغوت طاغوت کا، ویؤمن اور وہ ایمان لائے گا، باللہ اللہ پر، فقط پس تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروۃ کڑا، الوثقی مضبوط، لن انفصام نہیں ہے کوئی ٹوٹنا، لہا اس کے لیے، واللہ اور اللہ، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، اللہ اللہ، ولی دوست ہے، الذین ان کا جو، آمنو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور طرف نور کے، والذین اور جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اولیاؤہم دوست ان کے، الطاغوت طاغوت ہیں، یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں، من النور نور سے، الی الظلمات طرف اندھیروں کے، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم کیا نہیں، ترى آپ نے دیکھا، الی الذی طرف اس کے جس نے، حاج جھگڑا کیا، ابراہیم ابراہیم سے، فی ربہ اس کے رب کے بارے میں، ان کہ، آتاہ عطا کی اسے، اللہ اللہ نے، الملک بادشاہت،
اذ جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی میرا رب، الذی وہ ہے جو، یحیی زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے. قال اس نے کہا، انا میں، احیی میں زندہ کرتا ہوں، وامیت اور میں موت دیتا ہوں. قال کہا، ابراہیم ابراہیم نے، فإن پس بے شک، اللہ اللہ، یأتی لاتا ہے، بالشمس سورج کو، من المشرقی مشرق سے، فأتی پس تم لے آؤ، بہا اسے، من المغربی مغرب سے، فبہتا پس مبہوت رہ گیا، الذی وہ جس نے، کفرا کفر کیا تھا، واللہ اور اللہ، لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم ان لوگوں کو، الظالمین جو ظالم ہیں، او یا کالذی مانند اس کے جو، مرہ گزرا، علی اوپر، قریۃ ایک بستی کے، وہیا اور وہ، خاویۃ گری ہوئی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں پر. قال اس نے کہا، انا کس طرح، یحیی زندہ کرے گا، ہذہ اس کو، اللہ اللہ، بعد موتہا اس کی موت کے، فاماتہ تو موت دے دی اسے، اللہ اللہ نے، مئۃ 100 عام سال، ثم پھر، بعثہ اس نے اٹھایا اسے. قال فرمایا، کم کتنا، عرصہ، لبثت ٹھہرے رہے تم. قال اس نے کہا، لبثت ٹھہرا رہا میں، یومن ایک دن، او یا بعد کچھ حصہ، یومن دن کا. قال فرمایا، بلکہ، لبثت ٹھہرے رہے تم، 100 عام سال، فانظر پس دیکھو، الی طرف، طعامک اپنے کھانے کے، وشرابک اور اپنے پینے کے، لم نہیں، یتصنع باسی ہوا وہ، وانظر اور دیکھو، الی طرف، حمارک اپنے گدھے کے، ولنجعلک اور تاکہ ہم بنا دیں تمہیں، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، وانظر اور دیکھو، الی طرف، العظام ہڈیوں کے، کیفا کس طرح، ننشزھا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں، ثم پھر، نکسوہا ہم پہناتے ہیں انہیں، لحما گوشت، فلما پھر جب، تبینہ واضح ہو گیا، لہو اس کے لیے، قال اس نے کہا، اعلم میں جانتا ہوں، انا کہ بے شک، اللہ اللہ، علی اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر بہت قادر ہے. وَإِذْ اور جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم نے، ربی اے میرے رب، ارنی دکھا مجھے، کیفا کس طرح، تحیی تو زندہ کرے گا، الموتى مردوں کو. قال فرمایا، ابلم کیا بھلا نہیں، تؤمن تم ایمان رکھتے. قال اس نے کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی دل میرا. قال فرمایا، فخذ پس لے لو، اربعۃ 4، من الطیر پرندوں میں سے، فصرہن پھر مائل کرو انہیں، الیک طرف اپنے، ثم پھر، اجعل رکھ دو، علی اوپر، کل ہر، جبل پہاڑ کے، منہن ان میں سے، جزءاً ایک حصہ، ثم پھر، ادعوہن بلاؤ انہیں، یأتینک وہ آ جائیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے. وعلم اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے. مثل مثال،
الذین ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کمثل مانند مثال حبۃ ایک دانے کے ہے انبتت اس نے اگائیں 7 سنابل بالیاں فی کل سنبلۃ ہر بالی میں 100 حبہ دانے واللہ اور اللہ یضاعف بڑھاتا ہے لمن جس کے لیے یشاء وہ چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے الذین وہ جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں ثم پھر لا یتبعون نہیں وہ پیچھے لاتے ما اس کے جو انفقوا انہوں نے خرچ کیا منن احسان کو ولا اور نہ اذن اذیت کو لہم ان کے لیے ہے اجرہم اجر ان کا عند پاس ربہم ان کے رب کے ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے قول بات معروف اچھی کہنا ومغفرۃ اور معاف کرنا خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقہ سے یتبعها پیچھے آئے جس کے اذا کوئی اذیت واللہ اور اللہ غنی بڑا بے نیاز ہے حلیم بہت بردبار ہے یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تبطلوا نہ تم ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمن ساتھ احسان والاذی اور اذیت کے کالذی اس کی طرح جو ينفق خرچ کرتا ہے مالہ مال اپنا رعاء دکھانے کے لیے الناسی لوگوں کو ولا اور نہیں یؤمن وہ ایمان لاتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخری دن پر فمثلہ تو مثال اس کی کمثل مانند مثال صفوان چکنے پتھر کے ہے علیہ جس پر تراب مٹی ہو فاصابہ تو پہنچے اسے وابل تیز بارش فترکہ تو وہ چھوڑ دے اسے صلدا صاف چٹان لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے علی شیء کسی چیز پر مما اس میں سے جو کسبوا انہوں نے کمائی کی واللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو الکافرین جو کافر ہیں ومثل اور مثال الذین ان کی جو ينفقون خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء چاہنے کے لیے مرضاتی رضامندی اللہ کی وتثبیتا اور پختگی کے لیے من انفسہم اپنے نفسوں کی کمثل مانند مثال جنت ایک باغ کے ہے بربوۃ اونچی جگہ پر اصابہا پہنچے اسے وابل تیز بارش فآتت تو وہ دے اکلہا پھل اپنا ضعفین دگنا فإن پھر اگر لم نہ یصبھا پہنچے اسے وابل تیز بارش فطل تو پوار ہی کافی ہے واللہ اور اللہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے ایودو کیا چاہتا ہے احدکم کوئی ایک تم میں سے ان کہ تکونا ہو لہو اس کے لیے جنت ایک باغ من نخیل کھجوروں کا واعناب اور انگوروں کا تجری بہتی ہوں من تحتہا
اس کے نیچے سے الانہار نہریں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، من کلی ہر طرح کے، الثمرات پھل ہوں، واصابہ اور پہنچے اسے، الکبر بڑھاپا، ولہ اور اس کی، ذریۃ اولاد ہو، ضعفاء کمزور چھوٹی، فاصابہا پھر پہنچے اسے، اعصار ایک بگولا، فیہ جس میں، نار آگ ہو، فاحترقت پس وہ جل جائے، کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے، اللہ اللہ، لکم تمہارے لیے، الآیات نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما جو، کسبتم کمائی تم نے، ومما اور اس میں سے جو، اخرجنا نکالا ہم نے، لکم تمہارے لیے، من الارض زمین سے، ولا اور نہ، تیممو تم ارادہ کرو، الخبیث ناپاک کا، منہ اس میں سے جو، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، ولستم حالانکہ نہیں تم، بآخذیہ لینے والے اسے، الا مگر، ان یہ کہ، تغمزو تم چشم پوشی کر جاؤ، فیہ اس میں، وعلموا اور جان لو، انا بے شک، اللہ اللہ، غنی بہت بے نیاز ہے، حمید بہت تعریف والا ہے، الشیطان شیطان، یعدکم ڈراتا ہے تمہیں، الفقر فقر سے، ویأمرکم اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں، بالفحشاء بے حیائی کا، واللہ اور اللہ، یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے، مغفرتاً بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کا، واللہ اور اللہ، واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے، یؤتی وہ دیتا ہے، الحکمت حکمت، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، ومن اور جو کوئی، یؤتا دیا گیا، الحکمت حکمت، فقد تو تحقیق، اوتیا وہ دیا گیا، خیرن خیر، کثیرا کثیر بہت زیادہ، وما اور نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، الا مگر، اولو الالباب عقل والے، وما اور جو، انفقتم خرچ کیا تم نے، من نفقۃ کوئی خرچ، او یا نظر تم نظر مانی تم نے، من نظر کوئی نظر، فإن تو بے شک، اللہ اللہ، یعلمہ جانتا ہے اسے، وما اور نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار مددگاروں میں سے کوئی، ان اگر، تبدو تم ظاہر کرو، الصدقات صدقات، فنعما تو کیا ہی اچھا ہے، ہیا وہ، وان اور اگر، تخفوہا تم چھپاؤ انہیں، وتؤتوہا اور تم دو انہیں، الفقراء فقراء کو، فہوا تو وہ، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیوں کو، واللہ اور اللہ، بما اس سے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، خبیر خوب باخبر ہے، لیسا نہیں ہے، علیکا آپ پر، ہداہم ہدایت دینا انہیں، ولیکن اور لیکن، اللہ اللہ، یہدی ہدایت دیتا ہے، من جسے، یشاء وہ چاہتا ہے، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فلانفسکم
تو تمہارے نفسوں کے لیے ہے، وما اور نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے، الا مگر، ابتغاء چاہنے کے لیے، وجہ چہرہ، اللہ کا، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، یوفا وہ پورا دے دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم اور تم، لا تظلمون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے، للفقراء فقراء کے لیے ہیں یعنی صدقات، الذین وہ جو، احصروا گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، فی الارض زمین میں، یحسبہم سمجھتا ہے انہیں، الجاہل جاہل ناسمجھ، اغنیاء مالدار، من التعفف بچنے کی وجہ سے یعنی سوال سے، تعرفہم تم پہچان لوگے انہیں، بسیماہم ان کے چہرے کی علامت سے، لا یسألون نہیں وہ مانگتے، الناسا لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، وما اور جو، تنفقو تم خرچ کرو گے، من خیرن مال میں سے، فإن تو بے شک، اللہ بہ اسے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ جی اس پورے رخ کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ صدقات پہ بات کی گئی ہے کہ صدقے کرنے کا فائدہ بھی پتہ چل رہا ہے اور کچھ شرائط بھی بتائی گئی ہیں۔ 261 میں بتایا گیا کہ اگر ہم ایک نیکی کریں گے تو اس کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک ہوگا۔ اسی طرح 271 میں بتایا گیا کہ صدقہ کریں گے، یکفر عنکم سیئاتکم تمہاری سیئات دور ہوگی۔ مجھے اس آیت 272 کے آخری حصے نے ایک دم کھینچا، وما تنفقوا من خیر جو تم خرچ کرو گے مال میں سے، یوفا الیکم وہ تمہاری طرف پورا پورا واپس کر دیا جائے گا، یعنی جو ہم دے رہے ہیں وہ واپس ہمیں ملنے والا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی انسان خرچ کرنے سے اسی لیے ڈرتا ہے نا کہ پھر اس کے پاس سے چلا جائے گا، اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اور تم ظلم نہ کیے جاؤ گے، یعنی ذرہ برابر بھی تمہارے حق میں کمی نہیں کی جائے گی بلکہ زیادہ ہی لوٹایا جائے گا۔ اتنی بڑی یقین دہانی دنیا کا کوئی بھی انویسٹمنٹ کا ادارہ آپ کو کرے ہرگز بھی نہیں۔ دنیا میں پھر ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتے۔ پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے اور آپ اپنی زندگی میں اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مزید آپ کو بڑھا دیتا ہے دنیاوی فائدوں میں بھی۔ مجھے جو چیز بہت کلک کی وہ یہ کہ انفاق تبھی ہمارا افیکٹو ہے جب ہم اس کو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اپنے نفس کی مضبوطی کے لیے دیں۔ جب ہم دوسروں پر احسان کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں پہ فیور کر رہے ہیں، یہ والی فیلنگ اس کو ضائع کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا کتنا ڈیٹیل میں جو تعارف کرایا ہے آیت الکرسی میں، کہ پہلے یہ جان لیں کہ ہم جو صدقات کر رہے ہیں وہ کس عظیم ہستی کی خوشی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں، اور کتنی اس میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے نام ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ پھر ہدایت تو اب واضح ہو گئی ہے۔ اب جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس کو عروۃ الوثقیٰ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ اس کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اور پھر اللہ کی جو دوستی ہے وہ ملتی ہے کہ انسان اندھیروں سے نکل کے اور روشنی میں آ جاتا ہے، اور پھر اس کی ویلیوز جو ہیں وہ اللہ کی پسند کے مطابق بدلتی ہیں۔ جی آیت نمبر 269 میں کہ جس کو یہ حکمت سمجھ آ گئی وہی الحکمت من یشاء، کہ صدقہ دینے میں کیا فائدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کتنی امپورٹنٹ ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے حکمت۔ یعنی رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے جو بندے کو عطا ہوتا ہے، جس کی بنا پر وہ آخرت کو مد نظر رکھ کر دنیا کے مال میں سے اور اپنے وقت اور جان میں سے قربانیاں کرتا رہتا ہے۔ اس میں ابتغاء وجہ اللہ میں مجھے یاد آ رہا تھا کہ کچھ بھی دیں اللہ کی راہ میں، اس کے چہرے کا دیدار، اس کے لیے تمنا کریں۔ یہ بالکل، یعنی کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو نیت کیا ہونی چاہیے کہ مجھے اس کا بدلہ اللہ کے چہرے کے دیدار کی شکل میں چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے دل کے اندر ایک سکون بھی آئے گا، ایک تثبیت بھی آئے گی، جماؤ آئے گا، آپ کچھ بھی خرچ کر کے اس پر پچھتائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ خوشی خوشی کریں گے۔ جی بولیے۔ 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مطلب کتنا اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروا رہے ہیں۔
جو شخص مطلب ان سے جھگڑ رہا ہے تو کتنے اچھے طریقے سے جواب دیا کہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب، کہ اس کو بالکل لاجواب کر دیا. اس کے بعد اس کے پاس کوئی مطلب جواب نہیں تھا اس کو دینے کے لیے. یہ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ اس کی عملی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکمت عطا کی تھی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا تو ان کو ایسے دلائل سوجھے. استاذہ یہ آیت نمبر 263 میں قول معروف و مغفرۃ، کہ اچھی بات اور معاف کرنا، یعنی کہ وہ صدقات جو ہم دے کر کسی کو مطلب کہ اذیت دیتے ہیں یا ہم احسان جتا دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کو اچھی بات کہہ دیں یا کسی کو معاف کر دیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی مال سے زیادہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، ورنہ مال دیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم. یہ آیت نمبر 268 میں ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، مطلب کہ آپ کسی کو دے دو گے تو آپ کا مال کم ہو جائے گا. یہ مجھے آج سمجھ آیا کہ میری فیملی سے کوئی مانگتا تھا نا تو وہ وہی سوال کرتے، وہ یہ کہتے تھے اس کے پاس بڑا ہے، اس کو کیا دینا، اس نے تو یہی کرنا کوئی چیز. تو آج پتہ لگا کہ نہ ہمارا مال کم ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزید فضل کا وعدہ کیا ہے، تو اس کو 2 گنا اللہ کر. دینے کے فائدے یہ ہیں کہ اپنا بھی بڑھتا ہے اور دوسرے کا بھی بڑھتا ہے. جی. یعنی معاشرے کے اندر خوشحالی آتی، اور بخل کے ذریعے دونوں طرف تنگی ہوتی، جی. دلوں کی تنگی بھی اور مال کی تنگی بھی. استاد 272 کے شروع میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت دینے والے نہیں تھے، وہ ہدایت کے راستے دکھانے والے تھے. اور دوسرا یہ کہ ہم کسی گنہگار شخص کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو تو کبھی ہدایت ملنی نہیں. ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ. بالکل. شاباش.